کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حکومتوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ میں نے عرض کیا، میں نے تو کچھ اشارے کیے ہیں صرف، کیسا اپنے آپ کو دنیا داری کے اندر ڈال رکھا ہے کہ کچھ خبر بھی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. مگر اس کے باوجود یہ خبریں برابر آ رہی ہیں کہ دنیا اب بھی آل محمد کے دروازے پر جمع ہو. لوگ چاہتے ہیں آئیں. کتنی حکومتیں آپ کو ایسی نظر آئے گی جو تمنا جو دل میں یہ ہے، حکمراں خواہش کر رہا ہے کہ میرے دروازے پر ایسے لوگ کیوں نہیں ہیں جیسے ان کے دروازے پر. تمنا میں کہتا ہوں کہ یہ بلکہ دشمنوں کے خود اگر آپ جواب ملاحظہ کر لیں، خود دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا جواب دیے ہیں، تو بات خود سامنے آ جائے. لہذا وہ آخر کے 10 سال جو امام نے ہشام ابن عبد الملک کے دور میں گزارے، شام سے برداشت نہیں ہو رہا. پہلے تو دیکھ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، اگر اس کو محسوس ہو گیا تو ایک مرتبہ اس خیال سے امام کو مدینے سے دمشق طلب کر لیا کہ انہیں نظر بند کر دیا جائے اور لوگوں سے ملنے پر پابندی لگا دی جائے. بلایا امام کو. امام تشریف لائے. اس پورے واقعے کو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب در پہنچے تو توہین کرنے کی وجہ سے 3 دن تک دربار میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی. امام تشریف لے آئے لیکن باہر رکا دیا تاکہ مجمع دیکھے اور لوگوں کے سامنے خفا. 3 دن تک اجازت نہیں مل رہی. اللہ اکبر. ذرا اندازہ کیجئے ایک ایسی ہستی جس کے ہاتھ میں کائنات کا اختیار ہے، جس کے اختیار میں زمین کی تنابیں ہیں، اور ایسے بے حقیر اور بے حیثیت انسان. عزیزو یہ عملی تفسیر ہے. قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ وہ ہیں جن کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جس میں تو راضی ہو جائے، راضی برضا، ماتھے پہ شکن نہیں، شکوہ نہیں ہے. بس 3 دن کے بعد جب طلب کیا تو پہلے سے ماحول بنا کے رکھا ہے دربار میں، اور اس وقت تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں جو اس ماحول میں رائج ضرور ہیں، اس لیے کہ یہ فن سپاہ گیری، گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار چلانا، ان سب کا باقاعدہ طور پر اس وقت تربیت کی جاتی ہے. اماموں کے واقعات میں بھی یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. لیکن بات وہی ہے جس کو امام نے بھی ابھی یہاں پر بیان فرمایا. دنیا والے نام تو دے سکتے ہیں امام بنا کر امام اعظم کو، لیکن صفات کہاں سے لائیں گے امام کو؟ اس لیے کہ صفات تو وہ ہوتی ہیں جو مرتبہ آئے. تو ایک امام کو مجبور کیا. امام جعفر صادق بیان فرما رہے ہیں میرے بابا کو مجبور کیا گیا اور کہا کہ آپ یہاں تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا ہے، آپ کو بھی تیر اندازی کے مقابلے میں حصہ لینا پڑے گا. امام نے سر جھکائے ہوئے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یعنی درگزر فرمائیں کسی طرح ہٹ جائیں وہاں سے، کہ مجھے ان چیزوں سے باز رکھا جائے. مگر ظالم کا انداز بدل گیا، تیور بدل گئے. امام نے محسوس کر لیا اب مصلحت خدا یہ ہے کہ ظالم نے جو سازش کی ہے اس کا جال اسی پر پلٹ دیا جائے. لہذا جب مجبور کر دیا تو امام نے کہا اچھا تیر کمان منگایا گیا. اب جو پہلا تیر چلایا تو لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ گئی، تیر سیدھا نشانے پر بیٹھا. دوسرا تیر چلایا، اس نے پہلے تیر کو چیرتے ہوئے نشانے کو پا لیا. تیسرا تیر چلایا. اس طرح ایک کے بعد ایک 9 تیر امام نے چلائے اور ہر تیر پہلے والے تیر پر جا کے لگتا تھا. تیروں کا ایک سلسلہ فضا میں قائم ہو گیا اور کہنے پہ مجبور ہوا کہ یقیناً آپ وہ ہیں کہ جو عزت وہاں سے لے کے آتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے.
اور اس کے بعد امام کے اوپر کچھ اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا جو بہت طویل بحث ہے، لہذا اس سب کو میں چھوڑ رہا ہوں، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ آخر میں آنے کے بعد بات وہیں پہ پہنچی، ساری بات چلتے چلتے کہ جب اتنے اصحاب پیغمبر موجود تھے تو اس میں علی ہی کی فضیلت کیا ہے، کیا علی کی فضیلت؟ باتیں ہوتی رہی، امام دلیل پر دلیل دیتے رہے، ایک جگہ آ کر رک گیا یہ کہ یہ آپ نے دیکھا یہاں پر، بتائیے یہاں ان دونوں میں کون افضل؟ بہت سارے جوابات ہیں جو امام نے دیے، مگر آخر میں ایک جواب دیا کہ صرف اتنا بتا دے، میں نام نہیں لوں گا، آپ ابھی پہنچ جائیں گے وہاں تک، کہ صرف اتنا بتا دے کہ ہلاکت میں پڑھنے والا بہتر ہوتا ہے یا ہلاکت سے بچانے والا بہتر ہوتا ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے، یہ بتا دے ہلاکت میں جو پڑ جائے وہ بہتر ہے، جو ہلاکت سے بچا لے وہ افضل ہے؟ اس نے کہا یقیناً ہلاکت سے بچانے والا افضل ہوتا ہے۔ کہا پھر مجھ سے کیوں سوال کرتا ہے؟ تاریخ میں خود 70 جگہ یہ جملہ موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ بس عزیزان گرامی، اب جو دربار سے نکلے ہیں تو آپ سمجھ چکا ہے مزاج یہ ان کا زندہ رہنا حکومت کے حق میں بہتر نہیں ہے، مگر امام یہاں سے بھی چلے ہیں عزیزو، جہاں سے بھی اللہ کا نمائندہ گزر جائے حالات خود بخود گواہی دینے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کا نمائندہ جانا ہے، لہذا گزرے، کچھ بھیڑ لگی ہوئی ہے، امام کو راستہ نہیں مل پا رہا ہے، کیسی بھیڑ ہے، کون لوگ ہیں؟ بہرحال امام چاہتے ہیں کہ گزر جائیں وہاں سے، اسی بھیڑ سے ہو کے گزرنا تھا۔ جب بھیڑ سے ہو کے گزرے تو معلوم ہوا کہ ایک بوڑھا راہب ہے جو سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے ہجوم لگا لیتے ہیں، لہذا یہ سب لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ امام نکلنا چاہتے ہیں، وہ راہب آیا، لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اس کی نظر پڑ گئی، کہا بھائی ٹھہرو، رکو، کہا آپ کو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا، یہاں پردیسی معلوم ہوتے ہیں۔ کہاں؟ کہا امت مسیح سے تعلق ہے یا امت محمد سے تعلق؟ کہا میں امت محمد سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا عالم ہے یا جاہل ہے؟ کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا کہنا اہل بیت کا، اللہ اکبر، کیا کہنا؟ کہا عالم ہے یا جاہل ہے؟ کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ کہا سوالوں کا جواب دیں گے یا کوئی سوال پوچھنے کے لیے آئیں؟ کہا میں تجھ سے کوئی سوال پوچھنے کی حاجت نہیں رکھتا، میں تجھ سے کوئی سوال پوچھنے کی حاجت نہیں رکھتا۔ کہا تو پھر مجھے اجازت دیجئے میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں۔ اور اس کے بعد کہا یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہے نہ رات میں شمار ہے؟ امام نے کہا وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے جو جنت کے اوقات میں سے، جس وقت بیمار کو قرار آ جاتا ہے، درد سے تڑپتے ہوئے سو جاتے ہیں، اللہ کے بندے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ کہا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بندہ جنت میں رہے گا تو نعمتیں کھائے گا، جب کوئی کچھ چیز کھاتا ہے تو اسے رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، جنت میں حاجت رفع کرنے کے لیے کہاں چاہے گا؟ کوئی مثال آپ کے پاس موجود ہے؟ امام نے کہا کیا تم نے بطن مادر میں بچے کو نہیں دیکھا کہ غذائیں ملتی رہتی ہیں مگر اسے رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ کہا اچھا یہ بتائیے کہ نعمتیں جب انسان کھاتا ہے تو کم ہو جاتی ہیں، جنت میں یہ ہے کہ ایک سے ایک نعمتیں ملیں گی تو نعمتیں کھانے سے کم کیوں نہیں ہوں گی؟ امام نے کہا تو نے ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر ایک چراغ سے 1000 چراغ بھی جلا لو تو پہلے کی روشنی پہ کوئی فرق نہیں آتا، بس
جیسے یہ جواب سنے گھبرایا، کچھ اور سوال بھی ہے مگر چھوڑ رہا ہوں، گھبرایا، اندر گیا، کتاب کا مطالعہ کیا، واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد جو جملہ کہا ہے وہ قابل سماعت ہے۔ ایک مرتبہ آگے کہتا ہے کیا تیرا نام ایلیا ہے؟ کیا تیرا نام ایلیا ہے؟ کہا میں ایلیا نہیں ہوں۔ کہا واللہ میں نے اپنی کتاب میں دیکھ لیا جو تیری شان علمی ہے یہ ایلیا کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ امام نے کہا میں ایلیا نہیں ہوں مگر اسی کا وارث ہوں۔ ایک مرتبہ قدموں پہ گر کے کہا کلمہ پڑھا دیجئے، اس لیے کہ آج پہچان گیا کہ محمد کا وارث کون ہے۔ میں ایک جملہ یہاں آ کے ضرور کہتا ہوں عزیزو، عیسائی تھا، راہب تھا، عالم تھا، اپنی کتاب موجود تھی، امام کو صرف ایک مرتبہ زندگی میں دیکھا، چند لمحے سوال کیے، گیا، کتاب پڑھی، آ کے کہنے لگا کیا ایلیا ہے؟ یعنی چند لمحے چہرہ دیکھ کر کتاب پڑھ کے پہچان لیا۔ اب میں اس کا کیا کہوں کہ ایک عیسائی اپنی کتاب پڑھے، علی کے وارث کو پہچان لے، مسلمان 1400 برس سے قرآن پڑھتے رہے۔ عزیزان گرامی، علم ان کا ترائے امتیاز ہے، کس کس انداز سے تحفظ کیا ہے، کس کس انداز سے بچایا ہے، اور اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بار بار پیغام دے رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں پہنچا تو دیکھا جلال کے عالم میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، غیث کے عالم میں امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ میں نے یہ شان پہلے نہیں دیکھی تھی، تو ایک مرتبہ میں نے گھبرا کے کہا مولا، تو امام نے کہا فلاں فلاں اپنے آپ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی امام کو اس بات پر غصہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں۔ کہا مولا وہ آپ کے چاہنے والے ہیں۔ سوال کرنے شروع کیے، یہ چیز پائی جاتی ہے ان کے اندر، یہ پایا جاتا ہے، یہ پایا جاتا ہے۔ یہ صفت دیکھی تم نے ان کے اندر کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو، تلاوت قرآن کرتے ہیں بہت زیادہ، مومنین کا حق ادا کرتے ہیں، ایک طویل فہرست ہے جو امام نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد کہا اگر وہ یہ نہیں کرتے تو انہیں ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ ہمارے چاہنے والوں کی شان یہ ہوتی ہے۔ درس تحفظ کرنا ہے اس ماحول میں، کیسے سیرت پیغمبر کا تحفظ کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ جڑی ہوئی ایک سے جڑی ہوئی ایک سیرت، ایک ایک قدم پہ آگے بڑھتے چلے جائیے اور دیکھتے جائیے کتنی سازشیں ہیں جن کا مقابلہ امام نے کیا۔ ایک طرف عیسائیت ہے، ایک طرف یہودیت ہے، ایک طرف مجوسیت ہے، ایک طرف یہ حکمراں ہیں، ایک طرف بہکے ہوئے مسلمان ہیں، اور ہر ایک کا مقابلہ کرنا۔ شور مچ رہا ہے، بس ختم ہو گئی گفتگو۔ کہا کہ مولا جب بھی مشکل آئی سب چیزوں کو باقی چھوڑ دیا، مگر اتنا اور عرض کیے دیتا ہوں، قیصر روم پیغام بھیج دیتا ہے کہ اب تک جو تمہارے یہاں سکہ چل رہا ہے وہ ہمارے یہاں سے ڈھل کے آ رہا ہے، اب جو سکہ ہم بھیجیں گے اس میں تمہارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہوں گی، بتاؤ تمہیں ہمارا سکہ منظور ہے یا نہیں۔ اگر صرف حکومت کا معاملہ ہوتا تو حاکم کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے یہ حکومت ملی ہے اسلام کے نام پر، نیابت رسول کے نام پر، کیا کیا جائے؟ سکہ ڈھالنا کوئی جانتا نہیں، کیسے سکہ بنایا جائے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج بھی جو ملک کا وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے وہ انتہائی ذہین آدمی ہوتا ہے، لہذا پورے ملک کے اندر ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے اس سب کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے پوری کیبنٹ کو بلایا، ہے کوئی حل؟ کا کوئی حل نہیں۔ عزیزو بس پھر مجبور ہوئے، لکھا فرزند رسول آئیے آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے، جملہ موجود ہے آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے، یعنی خود اعتراف کر لیا کہ حکومت ہماری ہے، دین آپ کے نانا کا ہے، حکومت کے وارث ہمیں، دین کے وارث آج بھی آپ ہی آئے۔ امام مشکل کشا کا بیٹا ہے، ہر موقع کے اوپر موجود ہے، اور اس کے بعد امام نے پورا ایک نظام بنایا۔ آج ذرا غور کریں، آج جس کے لیے کتنے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت امام نے اسلامی حکومت میں سکھا دیا کہ کیسے اپنا سکہ چلایا جائے، اور اس کے بعد
پورا مشق کرائی، ماہرین پیدا کیے اس کے اندر، امام نے تعلیم دے کر کیسے یہ فن آئے، کیسے یہ علم آئے. اور کچھ دن نہ گزرے تھے کہ مملکت میں اسلامی سکہ چلنے لگا. میں کہوں گا کہ اگر دنیا دیکھنا چاہتی ہے تو اب بھی دیکھ لے کہ حکومت اولاد مروان کی ہے مگر سکہ محمد باقر کا چل رہا ہے. سکہ امام اب برداشت نہیں ہوتا حکومت سے. اتنا زیادہ لوگوں کی عقیدتیں ان کی طرف ہیں. لہذا اب ہشام ابن عبد الملک ملعون. عزیزو ایک اور بہت، اس کو کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ ایک اور پریشانی یہ ہے کہ داخلی محاذ پر بھی مقابلہ کرنا ہے، باہری محاذ پر بھی مقابلہ کرنا ہے. اس لیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایمان بیچنے والے آج ہی کے دور میں زیادہ ہوتے ہیں. آپ جس دور میں دیکھیں ایمان فروشوں کی کثرت آپ کو نظر آئے گی، ذرا سی باتوں پہ اپنے ایمان کا سودا کر لے. اور آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو خود امام کے گھر کے اندر موجود ہیں، اور اس کے باوجود جب دنیا سامنے آتی ہے، یہ ہر امام کے دور میں معاملہ. بہرحال خاندان امام ہی کے ایک شخص کو بلایا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اپنے ساتھ امام کے لیے ایک تحفہ حکومت کی طرف سے لے کے آیا. کہا مولا اس تحفے کو حاکم نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا. امام نے کہا کیا ہے؟ لکڑی کی ایک زین تھی جو امام کے لیے بھیجی. امام نے کہا میں اس زین کی حقیقت جانتا ہوں مگر پھر بھی یہ تحفہ مجھے قبول ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے. کہا کہ مولا صرف تحفہ قبول کرنا نہیں بلکہ مجھے یہ تاکید کر کے بھیجا ہے کہ آپ میرے سامنے اس زین کو گھوڑے پر کس کے سواری کریں گے. زین کو اپنے سامنے کسوایا، کہا مولا سواری کیجئے. عزیزو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ ہیں کہ رضائے الہی جس میں ہے. بس ایک مرتبہ میرا امام اس زین کے اوپر بیٹھا، اور اب جو گھوڑے کی سواری کی اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کیلیں نکالی گئی تھی جن میں انتہائی قاتل زہر ملایا گیا تھا. آخر امام کی ران کے اندر وہ کیلیں پیوست ہونا شروع ہوئیں، اور اس طرح زہر جسم کے اندر سرایت کر گیا. سواری سے اترے تو بستر کے اوپر آ گئے. کئی دنوں تک میرا امام بستر پر تڑپتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کو قریب بلایا، بیٹا سب کو قریب کر لو، اس لیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اپنے جد کو خواب میں دیکھا. انہوں نے مجھے خبر دے دی اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. اے بیٹا سب کو قریب کرو. سب کو بلایا، وصیتیں کرنی شروع کی. جو وصیتیں امام نے کی ہیں اس میں ایک وصیت یہ ہے، اے میرے لال میرے مال میں سے کچھ مال کو الگ کر لینا، اور 10 سال تک حج کے موقع پر میدان منا میں میری مجلس کرنا، میرا غم منانا. کیوں؟ امام چاہتے کہ منا کے میدان میں جب مومنین جمع ہوں اس وقت امام کا غم منایا جائے، تاکہ جب رونے والے روئیں تو سوال کیا جائے کس کے اوپر رویا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ظالم کا چہرہ بے نقاب ہو جائے. عزیزو امام نے وصیت کر لی. میں کہوں گا آقا آپ کو وصیت کرنے کا موقع بھی مل گیا اور آپ نے وصیت بھی کر لی، مگر میرا ایک امام کربلا میں بھی وصیت کر رہا تھا. مگر وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی، اے سید سجاد جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا تقاضائے محبت یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا. اے مولا آپ چاہتے ہیں آپ کا غم منایا جائے، امام بھی چاہتے ہیں کہ کربلا زندہ رہے، لہذا امام نے بھی وصیت کی کہ جب کوئی زائر کربلا میں آئے تو 3 دن اسے مہمان رکھنا. جب کوئی غریب الوطن کہیں مر جائے تو حسین کی غربت کو یاد کر لینا. ہائے غربت حسین. اے امام محمد باقر، ارے آپ کا بیٹا موجود تھا، غسل و کفن ہوا، شان سے میت اٹھی، جنازہ اٹھا، تابوت برآمد ہوا، مگر ہائے زین العابدین کہ جنہیں پوری عمر یہ
اٹھا سکا. ارے وقت کا امام سلام کرتا ہے, امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے اس جد پر جسے کفن نہ مل سکا. اے عزیزو, اگر کوئی غریب بھی کہیں مر جائے لوگ چندہ کر کے کفن دے دیتے ہیں, مومنین جمع ہو جاتے, مگر ہائے جسے زہرا نے چکیاں پیس کر پالا تھا, جلتی ریت پر اس کا لاشا پڑا ہوا تھا. اے عزادارو, میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں, مگر اتنا کہتا ہوں کہ امام کا غم بعد تک منایا جاتا رہا, جاری رہا سلسلہ. مگر غم منانے والے جب غم مناتے ہوں گے یہ بیان کرتے ہوں گے نا کہ زہر دیا گیا, مگر ایک ہی کا غم تو ہوتا ہوگا. مگر ہائے جب زینب کربلا کا غم مناتی تھی, کبھی اکبر کا غم تھا, کبھی قاسم کا غم تھا, ایک زینب کس کس پر روئے, عباس کے کٹے بازوؤں کا ماتم کریں یا اکبر کی سینے کے چر جانے کا ماتم کریں یا اصغر کے چھیدے ہوئے گلے کا ماتم کریں. آزادارو جناب زینب ماتم کرتی رہی, ماتم کرتی ہوئی طاقت بتاتی ہوئی ماتم کی کہ اس ماتم سے انقلاب آتا ہے. زینب مدینے آ گئی, اور جب مدینے میں آئی تو آگے کہا نانا نانا, جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو سوغات سفر لاتا ہے, نانا میں بھی کچھ تحفے لائی ہوں. یہ کہہ کے صندوق کھولا, حسین کا خون بھرا کرتا نکالا اور قبر رسول پہ پھیلا دیا. اے نانا یہ آپ کے حسین کا لباس ہے, اے نانا یہ جو اس کے اندر سوراخ دیکھ رہے ہیں نا, کوئی تلوار کا زخم ہے, کوئی تیر کا زخم ہے, کوئی نیزے کا زخم ہے. عزادارو یہ کہہ کے زینب روتی رہی, ماتم کرتی رہی. پھر اس کے بعد سب تو چلے محلہ بنی ہاشم کی طرف, مگر زینب چلی جنت البقیع کی طرف. ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے اے بی بی کیا گھر نہ جائیے گا, کہے فضہ بعد میں, پہلے ذرا ایک کام کرنا ہے. عزادارو پیروں میں طاقت نہ تھی مگر سمل سمل کے قدم رکھتی رہی. اماں کی قبر پہ آئی, اپنے آپ کو گرایا, اے اماں میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا, اماں اس لیے تیری بیٹی رو نہ سکی مگر آج دل بھر کے روئے گی. اے اماں زینب لٹ گئی, اماں تیرا حسین مارا گیا, اماں تیری بیٹی کھڑی رہی. اس کے بعد ایک فقرہ کہا, اے اماں تیری زینب کی پشت پر دروں کے اتنے نشان ہیں, قبر فاطمہ لرزنے لگی. اے میری بیٹی, اے زینب سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ جو بزرگ ہیں انہیں قوت و توانائی اور طول حیات عنایت فرما, جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار. بار الہ امام نے جو مومنین کی اپنے چاہنے والوں کی صفات بیان کی ہیں, بار الہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما دے. معبود جو جس طرح کی حاجات لے کر آئے ہیں ان سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما دے. تمام سامعین حاضرین جہاں جہاں تک مجلس سننے والے مومنین موجود ہیں ان سب کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما دے. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں سرکار کے انصار و احباب میں شمار. ربنا ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما لیں اور ان مومنین کو ایصال فرما دیں. جناب مرحوم میر سجاد حسین موسوی ابن میر سجاد مہدی موسوی, مرحومہ رضیہ بیگم بنت میر اسکر حسین اور مرحومہ صفیہ بیگم بنت حیدر علی, ان کی اربع کے ساتھ بسم اللہ. فاتحہ بنظر شہدائے کربلا.
حضرات گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب فضل حسین ابن راحت حسین، مرحومہ سیدہ بیگم، مرحومہ جعفریہ بیگم، مرحوم نور الحسن مدنی، مرحوم شوکت حسین، مرحومہ رشیدہ بیگم اور مرحومہ شہزادی بیگم کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، The Life History of Infallibles عنوان گفتگو ہے، اور اس عنوان کے تحت ہماری گفتگو آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آج گفتگو بھی چھٹی ہے اور تذکرہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حالانکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں کل امام کے تذکرے کو شروع کر دیتا اور اس کے بعد جو کچھ باتیں اہم باقی رہ جاتی ان کو آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا تاکہ ذرا سا وقت بچایا جا سکے، لیکن کل گفتگو کرتے ہوئے کب 1 گھنٹہ 20 منٹ گزر گئے اس کا احساس ہی نہیں ہوا، تو پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا، وہیں سے ربط مصائب لے کر گفتگو کو ختم کر دیا۔ بہرحال اگر اب تک کی گفتگو کا خلاصہ اور ماحصل آپ کی خدمت میں چند جملوں میں عرض کروں تو وہ یہ کہ بعد پیغمبر جو سازشیں ہوئیں ان کا اصل ہدف اور مقصد یہی تھا کہ دنیا کو اہل بیت کے در سے منحرف کر دیا جائے۔ منافقوں کی ایک بڑی جماعت پہلے سے موجود تھی جس کی گواہی خود قرآن حکیم میں سورہ منافقون دے رہا ہے، اور
اصل مقصد یہ تھا کہ پیغمبر جس عظیم ہدایت کو لے کر آئے ہیں دنیا اس سے بہرہ مند نہ ہو سکے. چونکہ دشمنوں کی سازشیں اس وقت مسلسل ناکام ہوتی رہیں اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ کھل کے مقابلہ کرنے سے اب اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. لہٰذا فتح مکہ کے موقع پر بہت سے ایسے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ جن کے دل میں دبی ہوئی بتوں کی محبت اور اپنے آباء و اجداد کے رسوم و رواج سے ان کا شغف اور رجحان اسی جگہ پر موجود تھا، جس کا نتیجہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مسلسل کیا ہوا، پابندیاں لگائی گئیں، محروم کیا گیا، تمام ان سازشوں پہ عمل کیا گیا کہ جس کے تحت وہ فضیلت ان کی باقی نہ رہی. اور میں نے عرض کیا کہ یہ تو فیض ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کا، یہ فیض ہے اس عظیم قربانی کا کہ آج یہ دین ہم تک پہنچ گیا. تو جو اس وقت منحرف کیا گیا تھا دروں سے، اس میں کردار ائمہ طاہرین کا کیا ہے اور کس انداز سے جہاد کیا، وہ میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات کا جہاد کیسا تھا، شہزادی کونین کی کوششیں کیا تھیں، امام حسن نے خاموش رہ کر کس طرح وہ حالات مہیا کیے اور وہ کردار تیار کیے کہ جو کربلا میں امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے موجود تھے، اور اس کے بعد کس طرح امام زین العابدین حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے اسی دمشق کے اندر، اسی کوفے کے اندر کہ جہاں ایک بڑی تعداد دشمنوں کی موجود تھی، بلکہ دمشق کے لیے تو یہ ملتا ہے کہ جو بالکل اہل بیت سے ناواقف تھے، جنہیں معلوم ہی نہیں تھا، جنہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ علی کون تھے، وہ رسول کے والد تھے یا رسول کے بھائی تھے یا رسول کے استغفر اللہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ شہزادی کونین کا رسول سے کیا تعلق تھا، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت جنہیں قرآن میں کہا گیا، جن کے لیے آیت تطہیر آئی، جن کے لیے آیت مباہلہ آئی، جن کے لیے دوسری آیتیں آئیں، وہ یہی لوگ ہیں کہ جو دمشق کی حکومت پر قابض ہیں، جنہوں نے شام کی حکومت سنبھالی ہوئی. تو یہ امام سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر تمام اللہم صلی علی محمد وآلہ، وہ ہستیاں جو خانوادہ اہل بیت کی اسیر کر کے لائی گئیں، جن کو دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ قیدی ہیں، مگر اسلام جانتا تھا کہ یہ مبلغ ہیں جو صحیح معنوں میں حقائق سے پردہ اٹھائے. تو یہاں تک آتے آتے میں نے عرض کیا کل آپ کی خدمت میں کہ اب جب دور امام محمد باقر علیہ السلام شروع ہوا تو امام کے دور تک آتے آتے دنیا اہل بیت کو تو پہچان گئی. یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی طور پر رسول اللہ کے وارث کون ہیں. یہ جو غلط فہمیاں تھیں یہ ختم ہوئی. یہاں تک آپ کو نظر آئے گا کہ یزید نے جو رہا کیا ہے، رہا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ کئی مرتبہ ایسے جلوس نکلے اور ایسی تحریکیں اٹھیں کہ لوگ تلواریں لے کر قصر یزید کے باہر جمع ہو گئے کہ اگر اب بھی انہیں رہا نہ کیا تو ہم برداشت نہ کریں گے. تو یہ نتیجہ تھا اس کا کہ رہا کیا گیا. اور اس کے بعد اب جو امام نے تبلیغ کا آغاز کیا ہے وہ مسلسل 4 اماموں کا جہاد ہے، 5ویں امام سے لے کر 8ویں امام تک، کہ جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ اب یہ اہل بیت کو پہچان تو گئے ہیں، انہیں یہ تو پتا چل گیا ہے، لیکن اب انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور آگے یہ بات بڑھنی چاہیے کہ اہل بیت کی فضیلت صرف نسب کی بنیاد پر نہیں ہے،
لیکن توجہ فرمائیے کتنا اہم جہاد ہے جس کا آغاز ہوا کہ یہ نہ سمجھے دنیا کہ صرف نسب کی بنیاد پر، رسول اللہ کے رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر ان کی عظمت ہے، بلکہ ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کی اصل عظمت ان کے علم کی وجہ سے ہے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا علم ہی ہے جو حقیقی معنوں میں انہیں ہدایت کا وارث بھی قرار دیتا ہے، حکومت کا وارث بھی قرار دیتا ہے۔ یہ جہاد شروع کیا تھا امام زین العابدین نے، اور یہ پہنچا، اس میں اور جو نمایاں حصہ لیا وہ امام محمد باقر نے، اور اس کے بعد مسلسل سیرتیں ہیں جس میں اہم ترین نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ جن کا آج مجھے کیا خدمات ہیں امام کی، ذرا اس پر غور کریں، اور اس کے بعد ہم اپنی کوتاہی بھی محسوس کریں تمہیدی کی منزلوں میں کہ ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اتنا عظیم رہبر جسے ملا، جس نے اتنی خدمات انجام دیوں کہ آج دنیا میں، یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، دنیا کے اندر جتنی علوم و فنون کی ترقیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اگر آپ تحقیق کریں تو یہ سب برکت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ ذرا سا آگے کو تشریف لائی، تھوڑا سا صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ یہ برکت ہے امام کی کہ امام آج جہاں پہ آپ دیکھ لیں، مگر میں نے کہا ہماری کوتاہی کیا ہے؟ ہماری کوتاہی یہ رہ گئی کہ آج آپ لغات اٹھا کے دیکھیں، آج جہاں تعارف شخصیات کا کرایا گیا ہے وہ لٹریچر آپ اپنے سامنے رکھیں تو وہاں پر آپ کو امام کے شاگردوں کی تعریف میں تو کئی صفحات نظر آ جائیں گے، پورے مقالے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں شاگردوں کی تعریف میں، ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے، ان کی خدمات بیان کرتے ہوئے، اور وہیں پر اصل جو منبع علم ہے، جو مرکز علم ہے، جو مخزن علم ہے، جہاں سے روشنی لے کر یہ اس لائق ہوئے کہ دنیا انہیں پہچان سکے، ان کے تعارف میں چند جملے نظر آئیں گے کہ یہ خاندان اہل بیت کے ایک اہم فرد تھے، اور سچ بولنے کی بنیاد پر انہیں صادق کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! کس کی کوتاہی ہے اس میں یقیناً جہاں دشمن کی سازش ہے وہاں ہماری بھی کوتاہی ہے، اس لیے کہ ہم ان شخصیات کا صحیح تعارف نہیں کرا سکے اور وہ باتیں نہیں پہنچا سکے۔ یقیناً ایک تقریر میں کیا پہنچایا جا سکتا ہے، مگر میں عرض کروں آج آپ پہلے عالم اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو عالم اسلام میں وہ ابو حنیفہ ہو یا وہ مالک ہو، سب اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ صدقہ ہے امام جعفر صادق کا۔ مشہور نعمان ابن ثابت، مشہور ان کا شعر ہے جو آپ نے سنا ہوگا، اعتراف ہے ان کا، حقیقت کا انہوں نے اعتراف کیا کیا؟ لولا السنتان، میں ہلاک ہو جاتا، لولا السنتان ہلک النعمان، اگر نعمان کی زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے کہ جو امام کی خدمت میں گزارے، عزیزو دل چاہتا ہے جملہ کہہ دوں کہ جس کی بزم میں بیٹھ کر، جس کی بزم میں 2 سال بیٹھ کر اتنے بڑے ہو جائیں کہ دنیا امام کہنے لگے، وہ خود کتنا بڑا امام ہے۔ اس کی بزم آپ دیکھتے چلے جائیں، اعتراف ہے مالک، جن کے آج مالکی کتنے موجود ہیں، آپ ان کا دیکھیں تو اعتراف ان کا موجود ہے کہ انہوں نے کہا میں جب بھی خدمت امام میں حاضر ہوا میں نے انہیں 3 کیفیتوں سے الگ نہیں پایا، یا تو انہیں حالت روزہ میں دیکھا، یا انہیں مصلی عبادت پہ دیکھا، یا انہیں تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اعتراف شاگرد کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود جابر ابن حیان، آج دنیا کہتی ہے صرف جابر کی وجہ سے جابر کا جو تعارف ہوا، آج جو دنیا کے اندر ترقی دیکھ رہے ہیں اس کا 80% کریڈٹ جاتا ہے جابر ابن حیان۔ اس لیے کہ یہ عرض کیا تھا میں نے کسی موقع کے اوپر کہ دنیا میں جتنی ترقی آج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس الیکٹریسٹی کی بدولت ہے، اور الیکٹریسٹی جس کی ایجاد بہت پہلے ہو گئی ہوتی، اگر دنیا نے در علی پر سر جھکا دیا ہوتا، اس لیے کہ مولا 38 ہجری میں کہہ رہے تھے کیا چاہتے ہو کہ تمہیں وہ نسخہ بتا دوں کہ آبشاروں سے اپنے گھروں کو روشن کر لو؟
تو لوگ کہہ رہے تھے کہ رہنے دیجئے، یہ بتائیے سر میں بال کتنے ہیں؟ کیا گزرتی ہوگی مولا کے دل کے؟ تو اس وقت نہ سیکھا، اس کے بعد ایک ایک امام کا دور گزرا، نہ سیکھا، کس سے سیکھا؟ کہ صاحب وہ تو اچانک وہ ایسڈ کے اندر میٹل ڈال کے تجربہ ہو رہا تھا، ایسڈ وہ اس سے جو ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی، وہ کس کی بنیاد پر تھا؟ کہ وہ تھیوری تھی حضرت جابر ابن حیان، فادر آف کیمسٹری کی۔ وہ جابر تو آج جتنی ترقی نظر آئی، ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ دنیا نے لیا پھر بھی انہی کے در سے، پھر بھی انہی کے در سے لیا۔ اس لیے کس سے لیا؟ لیا جابر سے۔ جابر نے کس سے لیا؟ لیا امام صادق سے۔ امام صادق نے کیسے نقل کیا؟ ہر جگہ یہ جملہ ملے گا، مجھ سے فرمایا میرے والد نے، ان سے فرمایا ان کے والد نے، ان سے فرمایا ان کے والد نے، ان سے فرمایا مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے، ان سے فرمایا رسول اللہ نے، رسول اللہ کو خبر دی جبریل نے، اور جبریل سے پیغام بھیجا اللہ نے۔ یعنی یہ وہ سلسلہ ہے جس میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، چاہے 11ویں کا دامن تھام لیجئے تب بھی آخر تک پہنچ جائیں گے، چاہے 6 تک آ جائیے تب بھی آخر تک پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ سلسلہ ہے 12 کا کہ جس کے اندر کوئی رکاوٹ آپ کو نہیں ملے گی، براہ راست۔ میں نے عرض کیا تھا گولڈن چین ہے یہ سنہری کڑیاں ہیں، اگر ان تک کوئی پہنچ جائے تو نہیں پہنچے تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان سے لیا۔ جابر کون ہے؟ آپ ذرا تاریخ میں تلاش کریں کیسے مولا کی خدمت کی ہے۔ آج جتنی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، کرسٹلائزیشن، ڈسٹلیشن، ایوپوریشن، وہ ساری تھیوریز، بلکہ 500 مقالے ایسے ہیں جابر کے کہ جس میں شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں وہ ایز ڈکٹیٹڈ بائی مائی ماسٹر امام جعفر صادق علیہ السلام، جیسا کہ مجھ سے فرمایا میرے آقا اور امام۔ تو آج دنیا پہنچ گئی وہاں تک، مگر میں نے عرض کیا کچھ ہم اپنی خامیوں کا بھی جائزہ لیں اور کچھ دیکھتے بھی چلیں، اور ذرا سا آگے بڑھیے۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو صوفیوں کا طبقہ ہے، صوفیہ کا طبقہ، ان کا سلسلہ آپ آگے جائیں، سب سے زیادہ جس شخصیت سے یہ متاثر ہیں وہ ہیں سفیان ثوری۔ سفیان ثوری کون ہے؟ سفیان ثوری کو آپ دیکھیں تو ایک واقعہ ہے امام کی زندگی میں، سفیان جب حاضر ہوئے امام کے بعد، کہ جنہوں نے سفیان کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا، اور آج پوری دنیا کے اندر وہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور لوگ آ رہے ہیں وہاں تک، مگر اصل تک نہیں پہنچے۔ اب کون سا واقعہ عرض کر دوں گا آگے چل کے اگر موقع رہا، اس لیے کہ بہت سارے واقعات ہیں، آج مجھے چھوڑتے ہوئے چلنا ہے۔ بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ چند لمحے تھے امام کی زندگی میں، مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ اچھا، دیکھا کہ امام کے خدمت میں پہنچے، اکثر جاتے تھے، دیکھا کہ آج رو رہے ہیں امام، گریہ کر رہے ہیں، اور جیسے گریہ کرتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ آقا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو امام نے بیان کیا کہ کل ایک کنیز کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ان مہمانوں کی خدمت کے لیے ایک کنیز دوڑی ہوئی آ رہی تھی، اس محبت میں، اس خدمت میں کہ امام کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، کہ اس کے ہاتھ میں کوئی گرم چیز تھی، وہ لے کے دوڑ رہی تھی، اس کا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ٹھوکر لگی اسے، وہ اس کے اوپر گرا اور وہ بچہ دنیا سے چلا گیا۔ کہا کہ ایسے اس بات کا اثر، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دیکھا کہ اس بات کا اثر امام پر اتنا ہے۔ دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ایسا واقعہ ہوا تو امام نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ معجزات دکھاتے ہیں امام۔ ابھی کتنے واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور امام کے تو اتنے معجزات ہیں کہ پورا پڑھتے ہوئے رات بھی گزر جائے تو اس کا عشر عشیر نہیں ادا ہو سکتا۔ لیکن ہر جگہ امام معجزہ نہیں دکھاتے، ہر جگہ نہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں، اس لیے کہ یہ اپنے علم اور اپنے کرم کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا پر ایسے کہ روب و داب ہمارا بیٹھ جائے، اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا ہر عمل اللہ کی رضا سے ہے، لہذا اسی کے مطابق۔ تو اب دیکھیے بہرحال انہوں نے دیکھا کہ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، تو یہ اثر ہوا ان کے دل پہ کہ اس دن سے انہوں نے لباس صوفیہ پہن لیا۔ یہ واقعہ تو آج جتنے آپ بکھرے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جہاں جہاں پر سارے علوم کا مخزن، ان کی جڑ میرا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نام امام کا نام ہے، کیا نام ہے؟ امام کا نام جعفر۔ کیوں جعفر؟ اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں۔ ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں بہنے والی شیریں
نہروں میں سے ایک نہر کا نام جعفر ہے جو لوگوں کی پیاس بجھائے گی. بھائی سبحان اللہ، کیا کہنا، یہاں تشنگان علم کی پیاس بجھائی، وہاں چاہنے والوں کی پیاس بجھائی جائے. مشہور القاب امام کے. صادق تو وہ لقب ہے جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دے دیا. اس کے علاوہ صابر، بہت سارے القاب ہیں مگر جو مشہور ترین القاب ہیں صادق، صابر، فاضل، عالم، یہ امام کے مشہور ترین القاب ہیں. والد، تعارف والد کا کل ہو چکا، کس زبان میں طاقت ہے. والدہ، ذرا سا ان پر توجہ کر لیں. آپ کی والدہ جناب بی بی ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بن ابی بکر سلسلہ. اور اتنا اور یاد رکھیے کہ امام وہ ہیں، امام کہ امام کے والد کی دادی اور والدہ کی دادی دونوں سگی بہنیں. والد کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام، ان کی دادی اور والدہ کی دادی دونوں سگی بہنیں ہیں. کیسے؟ والد کی دادی کون ہے؟ یاد ہے آپ کو، میں نے واقعہ بیان کر دیا. جناب بی بی شہر بانو، اور دو بہنیں آئی تھیں، شہر بانو اور گیہان بانو. امام نے کیا کیا؟ شہر بانو کا نکاح کیا امام حسین سے اور گیہان بانو کا محمد بن ابی بکر سے. لہذا اس اعتبار سے دادیاں والد اور والدہ کی سگی بہنیں ہیں. اور عزیزو، اب اگر یہاں سے شان دیکھنا شروع کریں، میں عرض کروں تو صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں. والدہ وہ ہیں کہ جن کے لیے امام معصوم فرماتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی تقوی و پرہیزگاری سے تعبیر کی جا سکتی ہے. ایک جملے کے اندر پوری زندگی بیان کر دی. اور عالم یہ ہے علم کا، فضل کا، کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بی بی تشریف لے گئی ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے. اس وقت کچھ فقہا بھی وہاں پر موجود ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ بی بی نے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کا بوسہ لیا. تو ایک مرتبہ ٹوک دیا کہ آپ نے بائیں ہاتھ سے بوسہ لیا ہے. اس وقت جو بی بی کا جو مناظرہ ہوا ہے ان علماء سے، وہ مناظرہ قابل دید. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، بس اتنا بتا دیا انہیں کہ خاموش ہو جاؤ، تم ہمیں علم بتاؤ گے جو اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے علم تقسیم ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو علم میں، فضل میں، عبادت میں، ہر چیز میں بی بی بے مثل ہیں. اور عزیزو، اب امام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، میں نے ادھر بیان کر دیا کہ سلسلہ آل مروان سے چل رہا ہے. عبد الملک ابن مروان 83 ہجری، اسی 83 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے. اور ولادت کا دن بھی وہی ہے کہ جو رسول اللہ کی ولادت کا دن ہے، 17 ربیع الاول. یعنی ایک ایسا تھا جس نے جاہل معاشرے سے اپنے آپ کو صادق و امین کہلوا دیا، تو دوسرے صادق کو بھی جمع کر کے اس خوشی کو قدرت نے دوہرا کر دیا کہ تمہیں وہ امام بھی مل جائے جس کا لقب صادق ہے، وہ رسول بھی مل جائے، دونوں کی ایک ہی دن میں ولادت ہے، خوشی منا لے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو عزیزو، یہ حکومت آل مروان جو شروع ہوئی مروان بن حکم سے اور ختم ہو گئی آ کر، جس پہ ختم ہوئی اس کا نام بھی مروان ہے، مروان الحمار. اس پہ آگے ختم ہوئی. اس کے بعد سلسلہ منتقل ہو گیا بنی عباس کی طرف. یہ جو پورا سلسلہ ہے ادھر بدترین افراد کا، میں نے عرض کر دیا کہ یہ وہ سلسلہ گزرا ہے حکمرانوں کا کہ جنہوں نے بے حیائی اور بے دینی میں ایسی مثالیں قائم کی کہ تاریخ دوبارہ وہ مثالیں نہیں دکھا سکے، جن کا مقصد صرف اور صرف اپنے پیٹ کو بھرنا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا. اس کے لیے دین پامال ہو جائے، اس کے لیے شریعت پامال ہو جائے، اس کے لیے انفاس قدسیہ کو قتل کر دیا جائے. یہ ان کا مشغلہ ہے، ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. بس ہماری حکومت باقی رہے، ہماری خواہشات کی تکمیل ہوتی رہے. ان میں صرف ایک چھوٹا سا زمانہ عمر بن عبدالعزیز کا چھوڑ دیجئے کہ جس کے اندر کچھ راحت ملی ہے اہل بیت کو، ورنہ سب ایک سے ایک ظالم، سفاک اور
بے دین حکمراں، فاسق و فاجر حکمرانوں کا دور ہے جو گزرا ہے، یہاں تک کہ دور آیا، بیچ میں تھوڑا سا چھوڑ دیجئے کہ کیسے جو ہے تلواریں ٹکرا رہی ہیں آپس میں، اس کا حال نہیں بیان کر رہا ہے اس لیے کہ موقع نہیں، مگر اتنا ضرور سنا دیتا ہوں کہ یاد رکھیے یہ بہترین موقع تھا امام کے لیے کہ اگر اس وقت امام تلوار اٹھا لیتے، جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ امام نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، اگر اس وقت امام تلوار اٹھا لیتے تو یقیناً خلافت اسلام امام کو مل گئی ہوتی، حکومت مل گئی ہوتی، اس لیے کہ جب مختار کی آواز پر لبیک کہنے والے نکل رہے ہیں، جب زید شہید کی آواز پر لبیک کہنے والے موجود ہیں، تو امام کی آواز پر بھی لبیک کہنے والے مل جاتے، مگر امام کے مخلص شیعوں میں سے ایک نام ہے ابو سلمہ، ابو سلمہ نے امام کو خط لکھا کہ مولا اس وقت پیمانہ بنی امیہ کی حکومتوں کا ان کے ظلم کا لبریز ہو چکا ہے، لوگوں سے عاجز آ چکے ہیں، اب بہترین موقع ہے، آپ کے سارے ساتھی تیار ہیں۔ امام تک جب وہ خط پہنچا تو امام نے بغیر اس خط کو پڑھے ہوئے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اس خط کو جلا دیا، کہا جا کے کہہ دینا کہ میرے اس کے خط کا جواب یہ ہے۔ کیا مقصد تھا؟ امام بتا رہے تھے کہ اس وقت حکومت تو مل جائے گی، لیکن بعد میں جنہوں نے ریسرچ کی، جنہوں نے تجزیہ کیا، جنہوں نے نتیجہ نکالا، وہ کہتے ہیں اس وقت اگر امام نے تلوار اٹھا لی ہوتی، حکومت مل جاتی، شیعت ختم ہو جاتی، حکومت مل جاتی، شیعت ختم ہو جاتی۔ تو امام کو سیاست اور ثقافت ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ امام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہ حکومت اہم نہیں ہے، حکومت اس کے لیے کیا اہم ہوگی جس کا بابا یہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے کہ علی کی نظر میں اس حکومت کی قیمت اس نالین سے بھی کمتر ہے۔ حکومت اس کے لیے کیا اہم ہوگی جس کا جج یہ اعلان کرے کہ علی کو موت سے، علی کے لیے یہ کہتے ہو کہ اگر میں بولتا ہوں تو کہتے ہو کہ علی کو حکومت کی ہوس ہے، اگر میں خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہو علی موت سے ڈر گیا۔ یاد رکھو علی کی نظر میں تمہاری اس حکومت کی قیمت بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے۔ لہذا امام نے حکومت کو ٹھکرایا ہے۔ کیوں ٹھکرایا؟ بڑا اہم مقصد ہے جو امام کے سامنے ہے کہ یہ تو پہچان چکے ہیں، دنیا کو یہ تو پتا چل چکا ہے کہ یہ سلسلہ جو نبوت سے چل رہا ہے وہ سلسلہ یہ والا سلسلہ ہے، انہیں تعارف تو ہو گیا ہے، اب انہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہمارے چاہنے والے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حالات الگ ہوں گے، زمانہ الگ ہوگا، لہذا اب ضرورت ہے کہ امام انہیں قربانی کا جذبہ سکھا دیں، اب ضرورت ہے کہ امام انہیں دین پر ثابت رہنا سکھا دیں، اب ضرورت ہے کہ امام کچھ ایسے اصحاب پیدا کر دیں کہ جن کے لیے یہ اعلان کر سکیں۔ عزیزو اعلان کیا ہے میرے مولا نے، جاؤ بشارت دے دو ہمارے چاہنے والوں کو جنت کی۔ جو خاص اصحاب کا حلقہ خاص ہے، ان حلقہ خاص کا نام لے کر جس کے 4500 شاگرد ہیں، سب کے لیے نہیں، اس لیے کہ اگر یہ 4500 میں جو علم لینے آئے تھے سب واقعی طور پر مخلص ہوتے تو پھر امام کو دیر نہ لگتی، پھر امام تلوار اٹھا لیتے، مگر مقصد یہ ہے کہ مخلص چاہیے، امام کو بھیڑ نہیں چاہیے۔ عزیزو یہ تو ہر دور کے اندر رہا، اکثریت کا مل جانا آسان ہے، مخلصین کا ملنا مشکل ہے۔ اکثریت کا مل جانا آسان ہے، اکثریت تو مل جاتی، مگر یہ تو اس دور میں بھی ہو رہا تھا کہ جب لوگ مولا سے کہہ رہے تھے مولا کیوں کچھ دیر کے لیے رہنے دیجئے، جو جہاں کا حاکم بنا ہے بنا رہنے دیجئے، جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تب ایسا کر لیجئے گا۔ ایک مرتبہ غضبناک ہو گئے، مولا نے کہا ابن عباس ہم نے کیوں حکومت قبول کی ہے؟ کہ مولا اس لیے کہ عدل قائم کر سکیں، اس لیے کہ عدل قائم کر سکیں۔ کہا تو پھر سن لو، علی کی نظر میں حکومت نہیں،
وہی بات جو ابھی میں نے عرض کی، جو نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، پورا نہج البلاغہ میں موجود ہے، کیسے بوسیدہ اپنی نالین کو سی رہے ہیں اور کس طرح سے آگے سوال کیا۔ اس وقت جو جملہ کا مقصد کیا تھا، کم مولا لوگ دور ہو جائیں گے ایسے آپ سے، چلے گئے چھوڑ کر ادھر پہنچ گئے۔ یہ جملہ کا علی کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، علی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ رعایت چاہتے ہیں، کہ رعایت نہیں ملے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی بتا رہے تھے ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، کم ہو مگر خالص ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیزو وہ خالص افراد تیار کر رہے ہیں امام صادق علیہ السلام۔ حالات کیا ہیں؟ منصور جیسا حاکم مقابلے پر ہے کہ جس نے حکومت ملی تو دو صفات اس ملعون کی ایسی ہیں کہ جو تاریخ کے اندر آپ کو نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک تو اس کا ظلم، سفاک، کیسا سفاک ہے وہ وقت نہیں کہ بیان کروں، مگر اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ بغداد کیا ہے؟ بغداد مدینۃ المنصور ہے، بغداد وہ ہے جسے منصور نے بنایا ہے۔ عزیزو جب بنایا تو آپ بہتر جانتے ہیں کیسا ظالم ہے۔ صرف دو اشارے کر رہا ہوں، واقعات بھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک اشارہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص ہے کہ جس نے جب بغداد کی بنیادیں کھڑی کی جا رہی ہیں، جب دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں تو حکم دے دیا کہ کہیں بھی گارے کے اندر پانی نہ ملایا جائے، بلکہ گارے کے اندر علی کے چاہنے والوں کا خون ملایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق شکریہ ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ ائمہ میں کتنی بڑی بات ہے، شیعت کے لیے قابل فخر ہے یہ بات کہ امام نے شکریہ ادا کیا۔ کس بات کا؟ امام کہتے ہیں حواری عیسیٰ کو بھی ملے تھے، حواری ہمیں بھی ملے، لیکن ہمارے چاہنے والوں نے جس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جس طرح قربانیاں دی ہیں، تو امام معصوم شکریہ ادا کر رہے ہیں، چاہنے والوں کا شکریہ ادا۔ اب سمجھیے، صرف یہ فصیل نہیں، شہر کی باؤنڈری نہیں، بلکہ باؤنڈری وال کے علاوہ اگر اندر آئیں تو ایسی عمارتیں تھیں کہ جن عمارتوں کے اندر یہ پلر کھڑا ہے آپ کے سامنے، یہ پلرز جب کھڑے کیے جاتے تھے تو اس کے اندر سادات اور عاشقان دونوں میں سے جو عبادت گزار اور متقی افراد تھے ان کو زندہ چن دیا جاتا تھا۔ پلرز ایسے ہیں کہ جو زندہ قبریں ہیں، کھڑی ہوئی زندہ قبریں، یہاں تک کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، واصل جہنم ہونے لگا، تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے مہدی کو یاد کیا کہ اسے وصیت کر لوں، مگر وہ موجود نہیں تھا، شکار کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو اس وقت صرف ظلم کا اندازہ آپ کو جائے، اس لیے ایک اشارہ یہ کیا، دوسرا اشارہ یہ کر کے میں جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اس وقت وہ موجود نہیں ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ مجھے جلدی سے سرزمین مکہ پہ پہنچا دو تاکہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر دم توڑوں۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے کہ وارث کعبہ کا خون بہا رہا ہے اور خانہ کعبہ میں پناہ لینا چاہتا ہے۔ کہا وہاں پہنچا دو مجھے تاکہ وہاں پہ جا کے دم توڑوں۔ بیٹے سے وصیت کرنی ہے، بیٹا موجود نہیں تو بہو کو بلایا، آپ نے مہدی کی بیوی کو بلایا اور اس سے بلا کے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، بس میری اتنی بات کا خیال رکھنا کہ یہ فلاں کمرے کی چابیاں ہیں، انہیں اپنے پاس محفوظ رکھنا، جیسے ہی میرا بیٹا واپس آئے تو اس کو بتا دینا کہ حکومت کو مضبوط کرنے کا راز اس کمرے میں بند ہے۔ حکومتیں کیسے مضبوط کی جاتی ہیں اور کس طرح تیری نسل میں حکومت باقی رہے، اس کا راز اس کمرے میں ہے، اور خبردار تو اور تیرے شوہر کے علاوہ کوئی تیسرا اس کمرے کو نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ جیسے ہی بیٹا واپس آیا، اب وہ سوچ رہا ہے خزانہ ہوگا، کمرے کے اندر نہ جانے کیا چیزیں ہوں گی، کون سے کاغذات ہیں، کیا راز ہے جو باپ دے کر گیا ہے۔ کمرے کو کھولا گیا، جب کمرہ کھولا تو اندھیرا تھا اندر، پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، جیسے ہی اندر داخل ہوئے چیختے ہوئے دونوں باہر نکلے، گھبرا کے دونوں باہر نکلے۔ اس کے بعد کچھ غلاموں کو بلایا، روشنی کی، اندر گئے تو آپ کو معلوم ہے کمرہ وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں زمین سے لے کر چھت تک، فرش سے لے کر چھت تک لاشیں تھیں، لاشیں ہی لاشیں، لاشیں ہی لاشیں۔ ظاہر ہے کہ اب کچھ بچا نہیں تھا ان میں، ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایک پرچی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا کہ جرم 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 محبت اہل بیت، جرم ہم سے زیادہ صادق آل محمد کی طرف جھکاؤ۔
اب اندازہ لگائیے کہ میں نے دو اشارے، ایک تو یہ، دوسری چیز اس کے اندر کہ اس سے پہلے بھی حکمراں گزرے وہ اپنی عیش و عشرت کے لیے پیسے بہاتے تھے، مگر یہ ملعون انتہائی کنجوس تھا، اور جب حکومت مل گئی تو اور زیادہ کنجوس ہو گیا۔ کتنا کنجوس کہ اگر کوئی اس کی تعریف میں جو اس وقت کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی قصیدہ کہہ کے لے آیا تو اس کے لیے بہت سے خزانہ دیا جاتا تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں میرے لیے بھی کوئی قصیدہ کہہ کے لائے گا تو میں بھی اسے رقم دوں گا، مگر کتنی کہ جس کاغذ پہ وہ لکھ کے لائے گا اس کاغذ کے وزن کے برابر اس کو رقم دی جائے گی۔ اتنا کنجوس، اور اس میں بھی حرکت کیا کرتا تھا کہ اس کے پاس دو ایسے شخص تھے جو انتہائی ذہین تھے، بہت چالاک، وہ فوراً قصیدہ کوئی بھی بات ان کے سامنے پڑھی جائے تو اس کو یاد کر لیتے تھے عبارت کو، وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب کوئی قصیدہ کہہ کر لاتا تھا، چونکہ شرط یہ تھی کہ قصیدہ اس سے پہلے کبھی کہا نہ گیا ہو، ایسا نہ کوئی دوسرا کلام لے کے آ جائیں، جیسے ہی وہ اسے سناتے تھے تو یہ جو کاغذ کے رقم کے برابر، کاغذ کے وزن کے برابر یہ بھی دینا نہ پڑے۔ کل میں نے عرض کیا تھا جب نہج البلاغہ پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو مولا کا ایک جملہ کہ جس میں مولا نے کیا فرمایا، کچھ لوگوں پر حیرت ہے، 5-6 قسم کے لوگ بتائے جن پر حیرت ہے، اس میں پہلا جملہ یہ تھا مجھے حیرت ہے کنجوس پر۔ کیوں حیرت ہے؟ اس لیے کہ جس فقیری سے بچنا چاہتا ہے زندگی بھر اسی میں مبتلا رہتا ہے۔ ہائے ہائے کیا فصیح و بلیغ جملہ ہے، کیا فصیح و بلیغ جملہ ہے، جس فقر سے بچنا چاہتا ہے۔ بھئی خرچ کیوں نہیں کر رہا؟ دولت موجود ہے، خرچ کیوں نہیں کر رہا؟ خرچ اس لیے نہیں کر رہا کہ فقیر نہ ہو جاؤں، اور زندگی بھر فقیر ہے اس لیے کہ خرچ نہیں کر رہا۔ اور پھر اس سے اگلا جملہ تو اللہ اکبر، لاکھوں سلام، امام نے اگلا جملہ جو کہا کہ یہ بھی عجیب ہے، زندگی فقیروں کی گزار رہا ہے، حساب امیروں کا دینا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے وآلہ۔ چنانچہ اس کا یہ بخل آ کے جب لوگوں نے امام سے بیان کیا کہ مولا اتنا کنجوس ہے تو امام مسکرائے، مسکرا کے کہا کہ آخرت تو گئی ہی تھی، چلو دنیا بھی چلی گئی، سب کچھ موجود ہے، مگر اچھا جیسے ہی آ کے سناتے ہیں اس بات کو مکمل کر دوں تو وہ فوراً یاد کر لیتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو تم نے جو سنایا نا بھی میری شان میں، یہ سنا ہوا سا لگ رہا ہے، بھئی تم میں سے کسی نے سنا ہے؟ تو یہ دونوں جلدی آگے بڑھتے ہیں اور پورے کا پورا دہرا دیتے ہیں، تو بجائے اس بیچارے کو کچھ ملنے کے اس کے کوڑے اور لگتے ہیں۔ روز کا یہ معمول بن گیا، اب لوگ بھی سب ایک جیسے تو ہوتے نہیں۔ ایک دن ایک آیا، اس نے کچھ کہا ہی نہیں، جتنے عربی کے مشکل الفاظ تھے ان مشکل الفاظ کو بغیر کچھ کوئی معنی اور مفہوم کے اسے جمع کر دیا، اور آنے کے بعد اب کچھ ایسی زبان میں بولنا شروع کیا، اس نے پورا بول دیا۔ اب اس نے دیکھا ان کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، یاد ہی نہیں۔ اب مجبور ہو گیا، کہنے لگا پوچھ لیجئے کسی سے، کسی نے سنا ہے یہ؟ میں آپ کے لیے کہہ کے لایا ہوں۔ تو سب نے کہا کہ نہیں سنا ہے۔ تو جیسے ہی کہا نہیں سنا ہے، کہا اس کو تحریر کے برابر وزن دیا جائے گا، وزن کے برابر سونا دیا جائے گا۔ اب مجھے پتا ہے کتنا چڑھے گا؟ تو اس نے کہا ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ جو کوئی کہہ کے لاتا ہے آپ تحریر کے برابر اسے وزن دیتے ہیں، اسے سونا دیتے ہیں اس کے وزن کے برابر۔ کہا پھر؟ کہا دیجئے مجھے بھی، دیجئے۔ تو اس نے کہا بھئی دے دو، سمجھ رہا ہے ابھی جیب سے کاغذ نکالے گا۔ اس نے کہا بھئی آؤ، غلام پیچھے تھے انہیں بلایا، وہ اندر آئے تو ایک بڑا سا پتھر، کہنے لگے میں نے پتھر پر لکھا ہے۔ تو یہ کنجوسی، بخل اور یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ایک جگہ۔ عزیزو بس اب دیکھیے گا اس کا یہ ہے دور۔ ہاں اتنی مہلت امام کو ضرور مل گئی، امام شیخ الائمہ ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کو سب سے زیادہ عمر نصیب ہوئی، 65 سال آپ کو ملے۔ ان 65 سال میں حکومتوں کی جنگیں ہو رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں تو تھوڑا سا غافل ہو گئے ہیں، لہٰذا امام کو موقع ملا اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اب درس بھی چل رہا ہے، کیا درس ہے سبحان اللہ۔ صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں، زیادہ یہاں پہ رکوں گا نہیں، مگر اتنا سمجھ لیجئے وہ فلسفہ یونان کا، وہ فلسفہ روم کا، وہ بے دینوں کے عقائد، وہ اعتراضات نصرانیوں کے، یہودیوں کے، مجوسیوں کے، قدریوں کے، ان سب کا جواب امام دے رہے ہیں، ان سب کا جواب دے رہے ہیں، ہر لمحے جواب ہے۔ اتنے مناظرے ہیں امام کے اور اتنا علمی سرمایہ